اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زنیر انبر اور آج ہم بات کریں گے شب برات کے حوالے سے۔ بہت سے سوال آپ سب کے ذہن میں ہیں، کچھ سوال ہمیں موصول بھی ہوئے ہیں، بہت سے ایسے سوال جو شاید بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہیں، ان کا جواب جاننا چاہتے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے۔ ہم بات یہ کریں گے کہ بحیثیت مسلمان کسی بھی چیز کو جب ہم عبادت سمجھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے اجر کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس پر غور فکر کر لینا چاہیے، اس کو بہترین انداز میں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ شب برات فارسی زبان کا لفظ ہے، شب آبویسلی کہتے ہیں رات کو، اور برات کو عربی زبان میں استعمال کیا گیا قرآن پاک میں، جس کے معنی ہوتے ہیں بری کر دینا۔ سورہ توبہ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیزار ہونا، بری کر دینا یا بری الذمہ ہو جانا۔ ہمارے دین میں نصف شعبان یعنی 15 شعبان المعظم، الحمدللہ ہر مسلمان واقف ہے کہ بڑی فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ شعبان کا آغاز ہو جاتا تھا تو کثرت سے اپنے اصحاب، اپنی امت کو اس ماہ کی قدر کرنے، اس کی اہمیت جاننے، اس میں عبادتیں کرنے کی ترغیب دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پھر کثرت سے ماہ رمضان المبارک کی تیاریوں کی طرف بھی اپنی امت کو لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھے، بعض روایات کے مطابق اتنے روزے رکھے کہ ماہ رمضان سے ان روزوں کو ملا دیا، یعنی متواتر مہینے بھر کے روزے۔ اپنی امت کی آسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ نصف شعبان یعنی 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں، تاکہ فرض روزوں یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے اپنے اندر آپ انرجی، اپنے اندر آپ طاقت جمع کر لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شب برات کی عبادت اہم ہے؟ یقیناً ایک مسلمان کے لیے ہر دن، ہر گھڑی، ہر مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑا اہم ہے۔ جب ایک روایت ہمیں مل جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان جب ہوتی ہے یہ رات، یعنی 14 کی رات ہوگی اور 15 کا دن ہوگا جب صبح، تو اس رات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا جاتا ہے، روایت کی جاتی ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ بقیع کا بہت بڑا قبرستان تھا، آپ نے وہاں جا کر مرحومین کے لیے، اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے دعا کی جو ہم شب قدر میں بھی پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا بھی اور دیگر دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھا رہے ہیں۔ بہت اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جاتی ہے، کلام کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ مستند ہے کہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو سمپلی یہ جان لینا چاہیے کہ جو عمل شرعاً ثابت ہے، آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً میں آپ سے کہتی ہوں کہ پرسوں جاگیے گا اور عبادت کیجیے گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں آپ سے کیا عرض کر رہی ہوں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، معاذ اللہ اپنی عبادت کے لیے یا کسی اور انسان کی عبادت کے لیے نہیں۔ تو فکر کیا ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان بلیسڈ ہیں، ہماری یہ خوش بختی ہے، ہمارا یہ معیار ہے کہ ہمیں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں تو بنایا یا اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو، معروف کی دعوت دو، ہر وہ کام جو شرعاً جائز ہے، پسندیدہ ہے، نیکی کا ہے، معروف ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں روکنا ہے برائی سے، گناہ سے، جس کو اللہ نے ناپسند فرمایا، جو منکر ہے، جو فوربڈن ہے، جو ممنوع ہے، اس سے ہمیں روکنا ہے۔ اور ہم خود بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، تو اگرچہ آپ کو بہت زیادہ اوتھینٹک ریفرنسز نہ بھی ملیں، تو ہم میں سے جو لوگ اس دن کی قدر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری بہنیں، اگر اس دن جاگنا چاہتی ہیں، عبادت کرنا چاہتی ہیں، اللہ کی رضا کو صرف اور صرف اپنا مقصد بنائیے اور کثرت سے اس رات عبادت کیجیے۔ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لیں، کیونکہ ایک روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق
اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک روزے کے عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دیتے ہیں. جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ایک کوا اڑتا چلا جائے اور کئی برس اڑتا رہے، تو جہاں تک اڑ کر وہ جا سکے گا اتنی دور تک اس شخص کو جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اس کو دور کر دیا جاتا ہے. وہ ماہ رمضان مبارک کے روزے ہوں اس کی تو کیا ہی بات ہے فضیلت، لیکن باقی دنوں میں بھی عبادات کرنا، روزہ رکھنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے ضرور راضی ہوں گے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا شب برات کی کوئی مخصوص عبادات ہیں؟ تو یقینی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ اعمال ہیں، کوئی اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ واجب ہے، یہ عمل اس رات کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ جو بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور جو بہترین دعا ہے وہ استغفار ہے. تو کوئی قید نہیں ہے کہ کیا کوئی پرٹیکولر چیزیں ہی پڑھی جائیں. نوافل پڑھیے، تسبیحات پڑھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کی کثرت کیجیے، کیونکہ استغفار اٹ سیلف ایک دعا ہے اور ہمارے ہر گناہ کو بخشوانے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. پھر کوئی پابندی نہیں کہ کیا پوری رات عبادت کرنی ہے یا کچھ گھنٹے کرنی ہے. یہ دیکھیے نفلی عبادت میں، جس کو ہم کہتے ہیں نا والنٹیئرلی جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہم پر فرض نہیں ہے، اس میں آپ جتنا عمل کریں گے اتنا اجر پا لیں گے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی کے اجر کو، مومن مرد ہو یا عورت، جو عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اسے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے. تو جتنی آپ کو توفیق ہو، کوئی 10 منٹ بیٹھ کر تسبیح پڑھ لیتا ہے، کوئی 2 نفل پڑھ لیتا ہے، کوئی 4 پڑھ لیتا ہے، کوئی 100 پڑھ لیتا ہے، حسب توفیق. جتنا جتنا ہم عمل کرتے جائیں گے، مگر بہترین عمل یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، کیونکہ ہم نے جو واقعہ سنا، جو حدیث مبارکہ سنی، تو پتہ چلا کہ یہ مغفرت کا ایک بہانہ ہے، مغفرت کی ایک رات ہے. تو اس میں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی جائے، آنے والی زندگی کے لیے تقویٰ کا سوال کیا جائے اور نوافل کی کثرت کی جائے. جتنا ہو سکے شب بیداری کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر. بعض لوگ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، بہترین عمل ہے. بہت روایات اس سلسلے میں بھی ہمیں ملتی ہیں متواتر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب سے ہمیں صلاۃ و تسبیح کی بھی فضیلت پتہ چلتی ہے. آپ نوافل ادا کر لیں. اگین وہی کہوں گی کہ کوئی پرٹیکولر مخصوص عبادت نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے. تو نفل میں آپ کی چوائسیز ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو کیسے راضی کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہی کام آپ کر سکتے ہیں جو اللہ کے حبیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کیا. یعنی میں کوئی نیا عبادت کا طریقہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتی. آپ کو وہی عبادات کرنی پڑیں گی جو ہمارے دین میں پسندیدہ. کم سے کم عبادات میں استغفار کی ایک تسبیح کر لیں. کتنا آسان ہے. پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفار کیا کرو. بے شک میں بھی دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو کم سے کم تو یہ کر لیجئے کہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی توفیق ہو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں جو بہت آسان بھی ہے. اور اسماء حسنی، اللہ کے ہر نام میں شفا ہے اور ہر نام میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے فیض چھپا ہوا ہے، ان کا ورد کر لیں. توفیق ہو تو ہر اسم کی ایک ایک تسبیح پڑھ لیجیے. وہ ایک تسبیح جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ 33 دانوں کی بھی ہو سکتی ہے، وہ 100 دانے کی بھی ہو سکتی ہے. آپ کے پاس ہو سکتا ہے، میرے پاس ایک تسبیح ہے جو 1000 دانوں کی ہے. تو یہ تو آپ کے اوپر ہے. کوئی پھر وہی بات کہوں گی فکس نہیں ہے. کم سے کم 2 نفل پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ سے صلاۃ الحاجات مانگ لیجئے. اللہ تعالیٰ سے صلاۃ التوبہ 2 نفل پڑھ کے نیت کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیجئے. انشاءاللہ سب اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں گے. عبادات کا وقت کوئی مخصوص نہیں ہے. ہاں، جب آپ رات کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سن سیٹ جب ہو جاتا ہے، جب مغرب ہو جاتی ہے تو تاریخ شروع ہو جاتی ہے. جس طرح 14 شعبان تھا، اب جب مغرب کی اذان ہوئی، یعنی مغرب کا یا کہہ لیجئے کہ وقت ہوا، تو اب یہ 15ویں کی رات شروع ہو گئی. یعنی سمجھیے کہ 15 شعبان ہو گئی. اس سے لے کر فجر کے وقت سے پہلے تک یہ رات رہے گی عبادت کے لیے، اور دن تو اگلا رہے گا ہی. اور یہی تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے
اسلاف کا یہ طریقہ بھی ہے کہ شب برات یعنی نصف شعبان پوری رات عبادت کی، اور جس کو جتنی توفیق ہوئی. میرا ہرگز کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے پوری رات عبادت نہیں کی تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں. جیسے یہ ہے کہ کوئی تقسیم کر رہا ہے کچھ اور آپ کا پسندیدہ کچھ تقسیم کر رہا ہے تو وہ دیتا جا رہا ہے اور آپ لیتے جا رہے ہیں. ناؤ اٹس اپ ٹو یو. آپ کتنا لینا چاہتے ہیں؟ آپ 1 مٹھی لینا چاہتے ہیں، 2 مٹھیاں لینا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں اگر یہاں کھڑا رہوں گا تو مجھے ملتا ہی رہے گا. تو جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، جس کا جتنا اسٹیمنا ہے، جس کا جتنا ظرف ہے، جس کی جتنی لگن اور خواہش ہے، یا یوں کہوں جس کا جتنا لالچ ہے، وہ اتنا لیتا چلا جائے گا. تو کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں وقت اس کا مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا، اور یہ رات تو آپ کو پتہ ہے کہ فجر کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، رات رخصت ہو جاتی ہے، دن طلوع ہو جاتا ہے. پھر اس کے دن کا روزہ رکھنا انشاءاللہ اجر کا باعث بنے گا. دیکھیے بہت سے دین میں امور ایسے ہیں کہ جو براہ راست آپ ان کو حرام نہیں کہہ سکتے. ہمارے علماء کا یہ ایک مزاج ہے کہ وہ احتیاط کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہ کبھی کبھی آسان ہوتا ہے حرام کہہ دو اور مسئلے سے نجات پالو، بجائے اس کے کہ ایک لمبی ڈیبیٹ میں چلے جائیں، کیونکہ ہر مسئلے کے ساتھ اور کئی ایشوز بنتے چلے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ قبرستان جانے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب نے حکم فرمایا، اور فرمایا کہ قبر کی زیارتیں کرو، یعنی قبروں میں جاؤ، قبرستان جاؤ، زیارتیں کرو تاکہ تمہیں موت کی یاد آئے. جب قبرستان جاتے ہیں تو جو سنت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا، اسلاف کا ہمارے طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ فاتحہ پڑھیں، اہل قبور کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں. اس کے بعد کچھ لوگ اگر نہیں جا سکتے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کر لیں یا وہ وہاں فاتحہ خوانی کر لیں، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ دنیا کے جس بھی حصے سے اپنے مرحومین کو یاد کر کے ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو ان تک پہنچا دیں گے، مرحومین تک. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم جو اپنے مرحومین کے لیے یا مسلمانوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں یا نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پہاڑ کے برابر قبر میں کر کے ہماری طرف سے ایز اے گفٹ وہ دکھاتے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی کہ اگر آپ دور سے بھی کریں گے، بغیر دیکھے بھی کوئی اصال ثواب کریں گے، اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دیں گے، انہیں اس کا انشاءاللہ فیض مل جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ کسی کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ میں دیکھ لوں، کسی اور ملک میں پردیس میں بیٹھا ہے، دور ہے، یا خواتین نہیں قبرستان جا سکتی مگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی اپنے مرحومین کی قبروں کو دیکھ لیں، وہاں کیا صورتحال ہے، قبر کی حالت کیا ہے. بہت سے کنسرنز ہوتے ہیں لوگوں کے. تو ایسے میں اگر کوئی ان کو ویڈیو پہ وہ دکھا دے تو جب آنکھ دیکھ سکتی ہے تو ڈیوائس کی آنکھ بھی دیکھ سکتی ہے. جو چیز آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ کوئی اور ڈیوائس بھی نہیں دیکھ سکتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت درست ہے، بس یہ خیال رکھنا ہے کہ سیل فون کو آپ آف کر کے سائلنٹ پہ رکھیں. کبھی کبھی اس پہ ایسی رنگ ٹونز ہوتی ہیں جو قبرستان کا تقدس کو اللہ نہ کرے کہیں پامال کرنے کا سبب نہ بن جائے. کچھ ایسی چیزوں کا خیال رکھیے. وہاں پر اپنے کالز، اپنے میسیجز اور طرح طرح کی، ہم لوگ تو ایک دوسرے سے ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں. اب آپ نے ویڈیو ایک دم اوپن کیا، پتہ چلا ایک زوردار سا گانا چل پڑا، تو اللہ نہ کرے ایسی کوئی کسی چیز میں آپ انوالو نہ ہو جائیں. اگر آپ میک شور کر سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں اور صرف اپنے کسی عزیز کو اپنے مرحومین کی قبر پہ جا کر دکھا سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنے کے لیے نہیں، نہ لوگوں کو فارورڈ کرنے کے لیے. لائیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیے اور دعا کیجئے. اور اگر یہ آپ کے دل کی تسلی کا سبب ہے، اور میرے نبی کی یہ سنت ہے کہ اگر کسی کام میں شرک نہ ہو، گناہ نہ ہو، اور لوگ اس سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس سے ان کو تسلی ہوتی ہے، اگر وہ اس کو اپنے لیے راحت کا باعث بنتے ہیں، تو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کام سے منع نہیں فرماتے تھے. طرح طرح کے لوگ ٹوٹکے کرتے تھے، منتر پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے، اگر تم راضی ہو تو عمل کر لو. تو اسی طرح سے اس اصول کو یاد رکھیے، لیکن بہت محتاط ہو کر.